بہترین انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کریں. قبلہ کی آمد پہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، پاک سیدہ کے دشمن پہ لعنت. ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ یاسین رضا قادری صاحب آف لاہور محمد و آل محمد کا ذکر کریں گے. یہ والا ہے ٹھیک. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم. درود پاک پڑھیں. المیہ ہے اس امت کا، اس قوم کا، کہ ہم نے درود کو بھی شیعہ سنی بنا دیا. اگر اہل سنت کی محفل ہو، محفل میلاد ہو، تو وہاں میں کہوں نا کہ صلوات، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ ہے. اور اگر شیعہ کی محفل میں، جشن میں یا مجلس میں کہوں نا درود پاک پڑھیں، تو وہ سمجھتے ہیں شاید سنی ہے. حالانکہ درود اردو کا لفظ ہے، اور صلوات اللہ رب العزت کی جتنی بھی برکات ہے نا، اس کی جمع کو صلوات کہتے ہیں. یعنی عربی میں کہتے ہیں صلوات، اردو میں کہتے ہیں درود پڑھے. لیکن یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، جب ان پہ پڑھتے ہیں تو ایک مخصوص ٹولہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے کہ یہ شیعت ہے. حالانکہ میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پیر رضا علی بخاری صاحب بھی تشریف فرمائے حافظہ اللہ تعالی، آستانہ عالیہ سگر شریف. ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی گفتگو سے پہلے. ذرا درود پڑھیں. آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ درود پڑھیں، آپ نے اللہ کو کہہ دیا کہ مولا تو پڑھ. نہیں سمجھے؟ درود پڑھیں نا. یارو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، تو بات سمجھ میں نہیں آئی مولوی جی. اللہم، اے ہمارے اللہ، صلی، تو پڑھ، علی محمد و آل محمد، تو محمد اور آل محمد پہ تو درود پڑھ. چلو دوسرا پڑھ لیتے ہیں سنیوں والا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے ہمارے اللہ، تو محمد اور آل محمد پر تو درود پڑھ. چلو تیسرا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تینوں درود پڑھیں. کسی ایک درود میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فائل رکھا ہی نہیں. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نمازی، آپ نماز میں تھے کہ نہیں؟ آپ نے حج کیا، آپ حاجی صاحب، حج میں بھی آپ تھے. آپ نے روزہ رکھا، آپ صائم، فائل بن گئے.
آپ روزے میں بھی تھے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، آپ بن گئے سخی، یعنی صدقہ و خیرات میں بھی آپ تھے۔ میں نے خطاب کیا، میں بن گیا خطیب، میں بھی اپنے خطاب میں تھا۔ کسی نے نعت پڑھی، وہ بن گیا نعت خواں فاعل۔ کسی نے مولا کا ذکر کیا، وہ بن گیا ذاکر۔ کسی نے عبادت کی، وہ بن گیا عابد۔ کسی نے تقوی اختیار کیا، وہ بن گیا متقی۔ کسی نے زہد اختیار کیا، وہ بن گیا زاہد۔ مولا، بات ہماری عقل کے خانوں میں فٹ نہیں ہوئی۔ ہر عبادت میں میں اور آپ تھے۔ جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو نے کہا تو نکل۔ اوئے ہوئے، درود میں اور آپ ہیں ہی نہیں۔ اس لیے درود ہے قطعی القبول، کوئی اور عبادت قطعی القبول نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی نمازی ہو تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، اس نے نماز میں دکھاوا ظاہر کیا تو نمازی کے لیے بھی ہلاکت۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی گارنٹی نہیں۔ کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ درود ہے قطعی القبول۔ درود چور پڑھے اس کا بھی قبول، ڈاکو پڑھے اس کا بھی قبول، جاہل پڑھے اس کا بھی قبول، عالم پڑھے اس کا بھی قبول، شیعہ پڑھے اس کا بھی قبول، سنی پڑھے اس کا بھی قبول۔ درود ہے قطعی القبول۔ اچھا، دوسری جو عبادات ہیں وہ کیوں نہیں قطعی القبول؟ اس کی وجہ ہے کہ عبادت ریجیکٹ ہوتی ہے انڈیویجول کی وجہ سے۔ فرض کریں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے یا نماز قبول ہو جائے گی یا ریجیکٹ ہو جائے گی، یعنی اس میں وہ تھا جو۔ تو درود میں اللہ نے کسی کو فاعل ہی نہیں رکھا، فرمایا تم پڑھو گے محمد اور آل محمد پہ درود، تم ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکو، اپنی حیثیت تو دیکھو۔ تم پڑھو گے، اپنی زبان تو چیک کرو۔ اللہ نے کہا تم نہیں پڑھ سکتے، تو مولا کیا کریں؟ فرمایا جب تم نے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا ہونا تو تم مجھے کہا کرو، میں خدا ہو کر ان کی شان کے مطابق میں ان پر درود پڑھا کروں گا۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو میں سادات کے قدم چوم کے دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ جو خدا محمد اور آل محمد پہ ہر ایرے گیرے، ہر نتھو خیرے کو براہ راست ڈائریکٹ درود پڑھنے نہیں دیتا۔ اوئے ہوئے حضرات، جو خدا محمد اور آل محمد پہ کسی ایرے گیرے، کسی نتھو خیرے کو ڈائریکٹ براہ راست ان پر درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ اوہ درود ہے ہی محمد اور آل محمد پر، پڑھو درود۔ یہ قطعی القبول عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں، جب آپ کا جی چاہے پڑھے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں راؤنڈ دی کلاک جب ٹریول کرتا ہوں، مختلف سٹیجز پہ جا کے جب میں دروس دیتا ہوں یا خطاب کرتا ہوں، ہر ایک طبقہ کہتا ہے کون ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے؟ ہم مانتے ہیں من کنت مولا، اور یہ میں جینون بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعوے کرنے والے جیسے ہی
جیسے ہی غدیر کا دن قریب آتا ہے ان کے اندر چھپا ہوا جو حسد اور بغض ہے وہ چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ٹی وی آن کر کے دیکھ لیں، ٹی وی آن کر کے دیکھ لیں، یار میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مساجد چیک کر لیں، خطبات جمعہ چیک کر لیں، یہ عید غدیر سنیوں کا طریق نہیں، یہ خطبے شروع ہو جاتے ہیں، سنیوں کا طریق ہی نہیں، یہ عید غدیر، یہ عید کہاں سے آ گئی؟ بڑی عجیب بات ہے، عید میلاد النبی منانے والے کہہ رہے ہیں عید غدیر کدھر سے آ گئی؟ اوئے ہوئے، اور خطبے شروع، لیکچر شروع، 1.5 گز لمبی داڑیاں، محبت اہل بیت کے دعوے کرنے والے، یہ جی 18 ذی الحج جو ہے یہ تو حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا دن ہے۔ اگر مگر if but آپ چیک کر کے دیکھ لیں جتنے بھی اہل بیت اطہار کے مقدس ایام ہیں نا، یہ کھینچ کھینچ کے ان کو دوسروں کی جولی میں ڈالنے کی کوشش کرتے، حالانکہ حضرت عثمان بن عفان کی جو شہادت کا دن ہے وہ 12 ذی الحج ہے، فرض کریں 18 بھی ہو، 18 بھی ہو تو یہ جو اعلان غدیر ہے، یہ جو عید غدیر ہے، یہ تو حضرت عثمان کی شہادت سے کوئی 24-25 سال پہلے کا اعلان ہے۔ فرض کریں مولوی صاحب کے ابا جی کی ڈیتھ ہو جائے 12 ربیع الاول کو، بات ہی نہیں سمجھ رہے میری، وہ 12 ربیع الاول کو جب جشن منا رہا ہو آپ نے پکڑ لینا ہے، وہ شرم نہیں آتی تجھے، حیا نہیں آتی تجھے؟ 12 ربیع الاول کو تیرا ابا مرا تھا، تو خوشیاں منا رہا ہے؟ کسی کا بڑے سے بڑا علامہ، مفتی، پیر، مرشد وہ مر جائے 12 ربیع الاول کو تو جشن تو مناتے ہیں نا؟ بولیں یار جی، تو کس نے روکا ہے آپ کو کہ آپ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان کا ذکر نہ کریں؟ کسی نے روکا ہے؟ کوئی شیعہ روکتا ہے؟ آپ کریں، کوئی نہیں آپ کو روکتا، لیکن یہ جو اعلان غدیر ہے، یہ جو عید غدیر ہے، تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یہ حضرت ابوبکر بھی مناتے تھے، حضرت عمر بھی مناتے تھے، حضرت عثمان بھی مناتے تھے، ہر ایک مصطفیٰ کا صحابی اس کے ڈنکے بجاتا تھا۔ اور اگلی بات، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ توجہ کے ساتھ سنیں، میں تبلیغ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ وہ کہتے جی کون ہے جو حضرت علی علیہ السلام کو نہیں مانتا؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دعوے تو علی علیہ السلام کو ماننے کے، لیکن عید مباہلہ آ جائے پھر بھی مروڑ شروع، عید غدیر آ جائے پھر بھی مروڑ شروع، جو بھی دن جس کا تعلق اہل بیت نبوت سے ہے وہ ان کو یا رافضیت نظر آتی ہے یا شیعت نظر آتی ہے یا کہتے ہیں کہ گمراہی ہے۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ جو علی علیہ السلام کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اگر علی کو مانتا ہے تو پھر ان کو کیوں مانتا ہے جس کو علی نہیں مانتے؟ یہ کیسا ماننا ہے تیرا؟ ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے ہی مردہ۔ یہ کیسا ماننا ہے تیرا؟ یہ کوئی ماننا نہیں یار۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے، جو کسی کی صحبت میں رہے یہ اس بات کی دلیل ہے، اس کی صحبت میں رہتا تھا، اس کی سنگت میں، قربت میں رہتا تھا، مانتا بھی ہوگا۔ قرآن نے اس کو رد کر دیا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، بے شمار لوگ ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، آقا علیہ السلام کی سنگت اور میت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیٹھ کے افطار کرتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ یارو میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، میں بات منافقین کی کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب سپیکر آن کریں، قادری صاحب تے صحابہ دی گستاخی کر گئے،
میں بات کر رہا ہوں منافقین کی، جو جنہوں نے وردی صحابہ کی پہنی ہوئی تھی اندر سے منافق تھے۔ میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ صحبت ماننے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر صحبت ماننے کی دلیل ہوتی تو کوئی حضور کی صحبت میں رہ کے منافق نہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رشتہ داری ماننے کی دلیل، وہ رشتہ داری بڑی چیز ہے جی، رشتہ داری بڑی چیز ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ؟ بولیں یار، قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک۔ اس نے نوح علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، بے شمار نبی گزرے ہیں جن کی بیویوں کی اللہ نے مذمت کی ہے، ان پر گرفت کی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بھی بیوی تھی، اس نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون، اساں ورگے منہ کالے ہو، بین ہو بہیدر جنت نہیں ہوں لبسی، کیا سورے کیا سالے ہو۔ شریعت میں ماننا کام آتا ہے، رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ تو ماننا کس طرح ہے؟ ماننا اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ تجھے اہل بیت سے بڑھ کر نہ کچھ دکھائی دے نہ سجائی دے، تجھے نظر آئیں اہل بیت کی عظمتیں، نظر آئیں ان کی رفتیں، نظر آئیں۔ جب اہل بیت کو چھوڑ کر باقی ہر ایک سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، جب اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا، وہ تبرہ گالم گلوچ کو نہیں کہتے، تبرہ کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، وہ تعلق توڑ دینا یار، یعنی یہ کوئی ماننا نہیں۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ سچا محب اور ماننے والا وہی ہے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ جائے۔ درود پاک پڑھے۔ ایک قرآن اور حدیث ایک نکتہ سمجھانا ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے، اور اجازت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ کا دین ہے نا، وہ دین اسلام ہے۔ کس کا دین؟ مولوی صاحب کا؟ جی کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اور فرمایا ایمان والو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یاد ہے نہیں، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وقت بڑا محدود ہے، میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ اس کے اوپر الگ سے بھی ایک میری کتاب ہے، 350 اسی حدیث کے میں نے الگ الگ طرق جمع کیے۔ افضلیت صاحب الرایا فی الحدیث الولایا، یہ کتاب کا نام ہے۔ 350 طرق میں نے اسی حدیث کے الگ الگ جمع کیے، پھر اس کی سند پہ گفتگو کی ہے، اس کے رجال پہ گفتگو کی ہے، خارجیت اور ناسبیت کے اوپر میں نے کیٹو بہار گرا دیا ہے۔ اسی کے ذیل میں میں ایک حدیث دینا چاہتا ہوں جو آپ کو ادھوری سنائی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ ادھوری بات ہے، میں پوری سنانے لگا۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2505۔ امام ابن ابی شیبہ حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب وہ المصنف میں لے کے آئے ہیں،
اہل سنت پوری سیاستہ کے استاد امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں 22,993 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے، جو شیخین کے شیخ ہیں. ہمارے ہاں امام بخاری کو اور امام مسلم کو کہتے ہیں شیخین، اور امام احمد بن حنبل شیخین کے شیخ ہیں. حدیث کی دنیا کی اس سے بڑی میرے پاس کتاب کوئی نہیں. وہ اس کو لے کے آئے. اس کے علاوہ سینکڑوں کتب اہل سنت میں 350 اہل سنت کی میں کتب دیتا ہوں جس میں یہ حدیث موجود ہے. ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. میں ذرا سمری دے رہا ہوں آپ کو، آپ سب جانتے ہیں. اصل ٹاپک پہ آنے لگا ہوں. سارا غدیر کا مقام آ گیا، ممبر بھی سج گیا، مولا علی علیہ السلام بھی ممبر کے اوپر آ گئے، حضور علیہ السلام بھی آ گئے، سارے صحابہ مہاجرین بھی انصار بھی، بڑے چھوٹے دائیں بائیں سارے آ کے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے پہلا سوال کیا، پہلا سوالات راؤنڈ اباؤٹ کمپینین آف دی ہولی پرافٹ. سوالات صحابہ نظروں کے سامنے، زندگی بھر کی ساری کمائی نظروں کے سامنے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا کس بات کی شہادت دیتے ہو، کس بات کی گواہی دیتے ہو، بما تشہدون، کس بات کی گواہی دیتے ہو، کس بات کی شہادت دیتے ہو. سارے صحابہ نے عرض کی نشہد اللہ الہ الا اللہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی پہلی گواہی آ گئی لا الہ الا اللہ. بولو یار لا الہ، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی صحابہ نے دے دی. اگر اللہ ہی کافی ہوتا، بچوں سے میرا خطاب نہیں یار، اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ اگر اللہ ہی کافی ہوتا ہے، اللہ کافی والے ہو، تو اللہ کی توحید کی گواہی تو صحابہ نے دے دی تھی. حضور فرما دیتے بھائی ٹھیک ہے، تمہارا دین بھی کامل ہو گیا، ایمان بھی کامل ہو گیا، اللہ کو تم نے الہ مان لیا نہ. دوسرا سوال پھر آ گیا. میرے آقا نے فرمایا دوسری بھی دیتے ہیں کیا، کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. بولو یار، یعنی توحید کی گواہی بھی آ گئی، رسالت کی گواہی بھی آ گئی. میں سیدھا کلمہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سیدھا یار، دو گواہیاں آ گئی، کلمہ میں نے سیدھا کر دیا. پہلی گواہی آ گئی لا الہ الا اللہ کی، دوسری آ گئی محمد رسول اللہ کی. پہلی گواہی آ گئی توحید کی، دوسری آ گئی رسالت کی. اگر دونوں گواہیاں کافی ہوتی، میں نے ایسے کھول کے دکھانا ہے آپ کو، 350 کتب اہل سنت. کوئی اپنے بڑوں کو قبروں سے بھی نکال کے لے آئے گا، کوئی مائی کا لال میری کئی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. دو گواہیاں اگر کافی ہوتی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کافی ہوتا، تو حضور فرماتے بھائی ٹھیک ہے، تم اللہ کے دین میں داخل بھی ہو گئے، تمہارا ایمان بھی کامل ہو گیا، میری رسالت کی بھی گواہی دے دی، اللہ کی توحید کی بھی دے دی. نہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے. نہیں سمجھے شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی جب آپ عبادت کرتے ہیں تو کسی شخصیت، کسی پرسنالٹی کو آپ اللہ کی عبادت میں ساتھ شریک کر لیں، تو یہ عمل کو کہتے ہیں شرک. اور ایسا کرنے والا جو فاعل ہے وہ بن جاتا ہے مشرک. تو جب آپ نے کہہ دیا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا الہ ہی نہیں، تو شرک تو گیا نا. بولو یار، پتہ چلا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے شرک کا خاتمہ کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ سے حضرت جی شرک گیا لیکن کفر تھا. نہیں سمجھے یار. مجھے ایک بات بتائیں، عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ بولے تو لا الہ الا اللہ کا تو وہ بھی قائل ہیں. وہ ہندو بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، سکھ بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، یہودی بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں. تو وہ مومن تو نہیں نا جی. اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، کفر تھا.
جب محمد اور رسول اللہ کی گواہی دی تو کفر بھی گیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، محمد اور رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا، لیکن نفاق ابھی بھی تھا، منافقت تھی یار۔ منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد اور رسول اللہ سے گئی، بلکہ شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں دیتا ہوں۔ قبر میں 3 سوال ہیں، کتنے؟ 3 سوال، شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں۔ پہلا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا کہ نہیں؟ بولیں، اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوڑ جاتی، نہیں سمجھے، تو اللہ کو تو پہچان لیا، فرشتے کہتے بھئی موجاں کر، تو نے اللہ کو پہچان لیا، جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر آ گیا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دونوں سوال ہو چکے، کتنے؟ دونوں، جواب آیا یا نہیں آیا؟ فیصلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دونوں تھے اختیاری، اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا فیصلہ کن۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد وفی روایت وآل محمد۔ اب تیسرا سوال فرشتے پوچھ رہے ہیں، او مر کے آنے والے، بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور ذرا غور کریں، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے قبر میں اب کیا کہتا ہے محمد اور آل محمد پہ، نہیں یار، جب دنیا میں تقریریں کرتا تھا تو بتا محمد اور آل محمد کو اپنے جیسا کہتا تھا کہ کائنات سے اعلیٰ کہتا تھا؟ جب کتابیں لکھتا تھا تو بتا محمد اور آل محمد کی تنقیص کرتا تھا، ان کی عظمتوں کو منیمائز کرتا تھا، یا ساری کائنات سے اعلیٰ کہتا تھا؟ قبر کی چھوڑ، اوہ دنیا کی بتا۔ اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا میرے دوستو تو پھر قبر کے امتحان میں کامیابی ہے۔ جب میں پڑھتا تھا تو سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، پہلے کو کہتے تھے ششماہی، دوسرے کو نماہی، اور تیسرے کو کہتے تھے سالانہ اینول کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس ہو جاتا، نماہی میں بھی پاس ہو جاتا، اینول میں فیل ہوتا تو فیل۔ پہلے 2 تھے ایمئی، پہلے 2 تھے اختیاری، پہلے تھے میرٹ چیک کرنے کے لیے، قابلیت چیک کرنے کے لیے، کمپلسری، حتمی، فیصلہ کن۔ اینول وہ سالانہ تھا، اس میں پاس تو پاس، اس میں فیل تو فیل۔ حضرات، لا الہ الا اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا، نہ ایمان مکمل ہوا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا، نہ ایمان مکمل ہوا۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو گیا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ میرے آقا تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ، آمینہ کے لال، پاک سیدہ کے بابا، علی المرتضیٰ کے بھائی، حسنین کے نانا، میرے آقا فرماتے ہیں اور اگر شرک کو خاتمہ کر لیا، کفر کا خاتمہ کر لیا، اگر منافقت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، منافقت کو بگانا چاہتے ہو، تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، جو تیسری حتمی گواہی ہے، جو تیسری فیصلہ کن گواہی ہے، جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی۔ اب نہ لڑائی نہ جھگڑا، میں کلمہ سیدھا کرنے لگا۔ اہل سنت کی 350 کتابیں دی ہیں، کلمہ سیدھا کرنے لگا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ بولو یار، میں کلمہ سیدھا کر رہا ہوں، 3 گواہیاں ہو گئی۔ بولو حضرت جی، مولوی جی، اے شیعہ دا کلمہ نہیں۔ مولوی جی، اگر یہی
یہی کلمہ اہل سنت کی دردناک کتب سے یہی کلمہ جنت کے مرکزی دروازے پر لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش کے پایوں پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں مولوی تو مان لے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے، بڑی خاص بات دے رہا ہوں. اچھا بڑی خاص بات دے رہا ہوں. جب تینوں گواہیاں لے لی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے، جبریل امین آگے. امام جلال الدین سیوطی کی در منصور پڑھ کے دیکھ لیں. امام سیوطی پتہ کون ہے؟ اہل سنت کے سر کا تاج، مفسر بھی محدث بھی، اور جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز 73 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. وہ در منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 میں یہ روایت لے کے آئے. خطیب بغدادی اہل سنت کے سر کا تاج تاریخ بغداد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 میں یہ حدیث لے کے آئے. امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 656 میں یہ حدیث لے کے آئے. حدیث سنیں، بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں. جب تینوں گواہیاں ہو گئی، اللہ کی توحید کی، مصطفیٰ کی رسالت کی، مرتضیٰ کی ولایت کی، اب میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے جبریل امین آگے. جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آگے، اللہ کی وحی لے کے آگے، اللہ کا آرڈر لے کے آگے، کمانڈمنٹ لے کے آگے. جی میرے آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. جی سونیا اعلان کر دے، جس نے تیسری کمپلسری گواہی دے دی ہے نا، جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا، اب اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، سنا دیں. مولا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ہائے ہائے ہائے، یعنی آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے سادات کے قدم چوم کے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو دین کامل ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے ہوا ہے؟ بولیں یار. محمد رسول اللہ کی گواہی سے ہوا ہے؟ کب ہوا ہے؟ بولو. علامہ صاحب تشریف فرمائے. ایک بات کرتا ہوں، یہ جو دین ہوتا ہے نا، دین ہوتا ہے کل، مذہب ہوتا ہے جز. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین. بولو یار، مکمل بھی مذہب نہیں ہوا. اگر اللہ اور اس کا رسول مذہب کی بات کرتے تو یا حنفی سکول آف تھاٹ کی بات کر لیتے، یا مالکیوں کی کر لیتے، حنابلہ کی کر لیتے، شوافی کی کر لیتے، یا جعفری کی کر لیتے. اللہ نے بات کی دین کی. دین ہے کل، ٹوٹیلٹی. حنفی بھی دین کے اندر، جعفری بھی دین کے اندر، مالکی بھی دین کے اندر، حنابلہ بھی دین کے اندر، شوافی بھی دین کے اندر، نماز بھی دین کے اندر، روزہ بھی دین کے اندر، ہاتھ باندھ کے پڑھو پھر بھی اندر، کھلے چھوڑ کے پڑھو پھر بھی اندر، حج بھی دین کے اندر. سارا کچھ ہے دین کے اندر. دین ہے کل. یہ وہ کل نہیں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں، یہ ٹوٹیلٹی والا کل ہے، کاف کتاب والا کل ہے یار. کل حضرت جی، قاری جی، مولوی جی، اور عیدے غدیر پہ اگر مگر کرنے والا، علی ان ولی اللہ پہ، کل اللہ کا جو دین ہے نا، کل اللہ کا دین علی ان ولی اللہ کا محتاج ہے. تو جز پہ لڑتا ہے. ایک جملہ کہنے لگاؤں، سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگاؤں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کہی ہوئی بات کو مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا. سیدھی سی بات کرتا ہوں، وہ علی ولی اللہ کے بغیر، علی ولی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا. مولوی صاحب کا دین نہیں، اور یار مولوی صاحب کا دین نہیں، اللہ کا. حضرات علی
نہیں ہوتا. مولوی جی لڑائی نہ کر, فتوے نہ دے, گولیاں نہ چلا, بمب دھماکے نہ کر, ہاتھو برہانکم, دلیل لے کے آ. اگر علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تو بتا علی اور ولی اللہ کے بغیر نمازیں کیسے مکمل ہوں گی, علی کے بغیر روزے کیسے مکمل ہوں گے, اذانیں کیسے مکمل ہوں گی, کلمے کیسے مکمل ہوں گے, جنازے کیسے مکمل ہوں گے, درود کیسے مکمل ہوگا, اسلام کیسے مکمل ہوگا, قرآن کیسے مکمل ہوگا, ایمان کیسے مکمل ہوگا. جب کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے تو جز تو تیرے کل کے اندر ہی آگئے. تو پتہ چلا حضرت جی جس کی نماز میں علی ولی اللہ نہیں نا, میں شاہ جی شیعہ سنی کی تو نہیں بات کر رہا, جس کی نماز میں علی نہیں نا ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. جس کے روزے میں علی ولی اللہ نہیں ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. جس کے حج میں علی نہیں تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں. ہر عبادت تب بنتی ہے جب اس میں علی ولی اللہ داخل ہوتا ہے. علی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بولے, بس میں کلوز کرنے لگا ہوں, علامہ صاحب بھی آگے, تھوڑا سا وقت ہے علامہ صاحب. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بولے, بوتل. پینے والی چیز اندر کا پانی ہے کہ بوتل؟ جی اللہ سلامت رکھے. تو بوتل پھر کیا ہے؟ بوتل ہے برتن. کیا ہے؟ ظرف, برتن. یعنی یا گلاس میں ڈال کے آپ دودھ پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, مشروب پیتے ہیں. تو پینے والی چیز اندر کا دودھ, مشروب یا پانی ہے, گلاس ہے برتن. چاول کھاتے ہیں آپ پلیٹ میں ڈال کے, کھانے والی چیز چاول ہے کہ پلیٹ؟ تو پلیٹ کیا ہے؟ برتن. سالن لیتے ہیں آپ ڈونگے سے, بول میں ڈالتے, کھانے والی چیز سالن ہے نا, تو ڈونگا کیا ہے؟ برتن ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے, علمی جرت ہے تو ایک حاضری کے سامنے آئے, حیدری کے سامنے آئے, ایک جملہ کہنے لگا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قیام, رکوع, سجود, یہ ہیں برتن. یہ ہیں حضرات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قیام, رکوع, سجود, یہ ہیں برتن. ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. حضرت جی بوتل ہو, پانی نہ ہو, گلاس ہو, مشروب نہ ہو, پلیٹ ہو, چاول نہ ہو, ڈونگا ہو, سالن نہ ہو, نہ خالی بوتل کسی کام کی, نہ خالی گلاس کسی کام کا, نہ خالی ڈونگا کسی کام کا, نہ خالی پلیٹ کسی کام کی. اوے نمازیں ہوں, علی کی حب نہ ہو, روزے ہو, علی کی تعظیم نہ ہو, حج ہو, علی کا ادب نہ ہو, نہ نماز کسی کام کی, نہ روزہ کسی کام کا, نہ حج کسی کام کے. اگر ان اعمال سے, ان عبادات سے, ان افعال سے اگر حب علی نکل جائے مولوی جی, تو یہ اعمال خالی برتن بن جاتے ہیں. اوے خالی پانڈے کسے کام دے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کہیں, ہو سکتا ہے آپ کے حضرت جی آپ کا اپنا ذوق ہے, وہ میری اوقات کیا, میری حیثیت کیا, میرا وجود کیا, میری ذات کیا. حدیث مصطفیٰ سنو, امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں, جلد نمبر 3, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4572. خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد, امام حاکم اس حدیث کو روایت کر کے نیچے لکھتے ہیں, ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. ہمارا کلچر یہ ہے, کوئی فجر کا وقت مر جائے, ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا, فجر کا وقت لیا, کلوزنگ ہے. کوئی جمعے کے دن مر جائے, بندہ بہت نیک تھا, جمعے کا دن لیا. کوئی ماہ رمضان میں مر جائے, کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا,
ماہ رمضان لیا، ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے حدیث سنانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کہاں فجر کا وقت، کہاں جمعے کا دن، کہاں ماہ رمضان، اور کہاں مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، کہاں؟ صرف کھڑے ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے، اور حج بھی، نماز بھی، روزہ بھی، تینوں عبادات آئی کہ نہیں؟ بولو یار، تینوں آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ادھر ہی مر گیا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کا نام ہو تو غصہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں پتہ چلے نا محمد بشیر اور محمد نذیر حج کرنے کے لیے گئے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے وہاں موت آ گئی، پیچھے پاکستان میں کال آ گئی، محمد بشیر اور محمد نذیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے۔ پاکستان خبر پہنچ گئی، لو جی مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دینے نے بشیر تے نذیر دی شان تے۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں یار؟ اس نے کہا نا واہ جی واہ کی مقدر پایا، مقام ابراہیم پہ موت آئی، واہ جی واہ، اللہ کے غلاف چومتے ہوئے موت آ گئی۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ اے علی کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، ایک حیدری کی للکار سنو، ایک حیدری کی پکار سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کے لیے بغض تھا۔ میری اہل بیت کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق ہی نہیں آتی تھی، غدیر کا اعلان سن کے سینہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تھا، چہرے پہ مروڑ اٹھتے تھے، قبض کی کیفیت ہوتی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا۔ یارو میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس بندے کے پاس نماز تھی کہ نہیں؟ بولیں یار، روزہ، حج، ایک ہی چیز نہیں تھی نا؟ بولو یار، نماز بھی تھی، روزہ بھی، حج بھی، اوہ حب علی نہیں تھی نا؟ تو نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج کام آئے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادات نفع مند تب ہوتی ہیں جب ان میں حب علی داخل ہوتی ہے۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا۔ وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا۔ تو یارو میری نہ مانو، حضرت زندہ باد، وہ میری نہ مانو، حضرت ابو بکر کی مان لو۔ وہ حضرت ابو بکر کو ماننے والو، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرات سینہ چوڑا کر کے اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، ترازو سج جائیں گے، میدان لگ جائیں گے، حساب و کتاب کے بعد سرخ روح ہو کے نیک عمال کما کے جب جنت کی طرف ہم سارے لوگ جانے لگیں گے، جب پل صراط پہ پہنچیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، واقفوہم انہم مسئلون، میرے فرشتوں ان کو روکو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے سمیت سارے پل صراط پہ روک لیے جائیں گے۔ جب فرشتے روکیں گے نا
کہیں گے یار رو کیوں رہے ہو؟ یہ دیکھو حساب کتاب دے کے آئے, نمازیں کامیاب ہو گئی ہماری, اللہ نے قبول کر لی, روزے قبول, حج قبول, عمرے قبول, صدقہ قبول, خیرات قبول, سارا کچھ قبول ہو گیا. اب جنت جانے لگے ہیں, آواز آئے گی اوے نمازیں قبول کروانے والے نمازیوں, اوے حاجیوں, اوے سخیوں, اوے علماء, اوے علم والو, ہاں ٹھیک ہے نمازیں تمہاری قبول ہو گئی, روزے بھی قبول, حج بھی قبول, عمرے بھی قبول, صدقہ بھی قبول, خیرات بھی قبول, خبردار ان کے باوجود بھی جب تک حتمی کمپلسری فیصلہ کن گواہی نہیں دو گے جنت کی خوشبو کو بھی ترسو گے. خبردار اللہ کہے گا سونیا جو جو علی ولی اللہ کی گواہی دے گا وہی پل صراط سے گزر کے جنت جائے گا. اوئے ہوئے, اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں, اوے خدا دا واسطہ جے, اوے شیعہ کی ضد میں کہیں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر لینا. میں اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, تمہارے سامنے سنی بیٹھا ہے, مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں حسینی سنی ہوں, ناسبی سنی نہیں. میں علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں, چوتھے نمبر والا نہیں. اوے شیعہ کی ضد میں علی کا دامن نہ چھوڑ دینا. علی کی محبت یہ غدیریت, یہ شیعت نہیں, یہ سنیت نہیں, یہ بریلویت نہیں, یہ اطاریت نہیں, یہ دیوبندیت نہیں, یہ وہابیت نہیں, یہ تو ایمانیت ہے. اللہ دا واسطہ جے اہل بیت کے اوپر کسی کو قیاس نہ کرنا. اہل بیت جیسا اللہ نے بنائے کو نہیں, بنائے کو نہیں. قرآنی ترتیب ہے, اس کے اوپر میری پوری کتاب بھی ہے. اللہ, نبی تے علی, 80 کے قریب میں نے آیات جمع کی ہیں. قرآنی ترتیب ہی یہ ہے. اللہ نے جو ترتیب بیان کی, ولایت کی بات کی, ترتیب رکھی اللہ, نبی تے علی. ولی کی بات کی اللہ, نبی تے علی. اطاعت کی بات کی اللہ, نبی تے علی. اتباع کی بات کی اللہ, نبی تے علی. علم کی بات کی اللہ, نبی تے علی. بیعت کی بات کی اللہ, نبی تے علی. رضا کی بات کی اللہ, نبی تے علی. ایمان کی بات کی اللہ, نبی تے علی. انعام کی بات کی اللہ, نبی تے علی. دیدار کی بات کی اللہ, نبی تے علی. اس لیے یہ ترتیب قرآنی ہے. یہ ترتیب صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. چند مصرے میرے اپنے پاس اجازت. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. وہ میری نہ مان, چل مصطفیٰ سے پوچھ لے. میری نہ مان, چل مصطفیٰ سے پوچھ لے. مومن اور منافق کی پہچان, پہچان تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا, تیرا کچھ کچھ علی ہے, میرا میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے. دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا آئی تے جا خیبر نو ویکھ, جتے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں, او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر, احد, خندق, حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی. ذرا غور کر, قرآن دے پارے
علی علی کر دے وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ اے ملک سارے دے سارے نعرہ حیدری 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 من کنتو مولا من کنتو مولا تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری کیا بات ہے ماشاءاللہ جیو جیو سبحان اللہ